अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर जट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग टुडे। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की काबीना में मौजूद अरकान की तादाद 50 के करीब है, जिसमें से तकरीबन 13 या 14 के करीब मुआविनीन ख़ुसूसी हैं, जबकि 5 वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं। ये गैर मुंतखब लोग हैं जो इलेक्शन लड़कर नहीं आए। ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का इस्तेहकाक है कि वो किसी को भी अपना मुआविन ख़ुसूसी या एडवाइज़र मुकर्रर कर सकते हैं। ताहम एडवाइज़र के लिए जो तादाद है वो सिर्फ 5 है कि वज़ीर आज़म अपने साथ 5 एडवाइज़र रख सकते हैं, और इस टाइम वज़ीर आज़म के 5 एडवाइज़र और तकरीबन 13 या 14 के करीब मुआविनीन ख़ुसूसी हैं। नाज़रीन, इन पर वफाकी काबीना के जो अरकान हैं जो मुंतखब होकर इस काबीना का हिस्सा हैं, उन्होंने एतराज़ात शुरू कर दिए हैं। उनकी जानिब से पहला एतराज़ ये आया कि काबीना में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तफसीलात काबीना में बैठे हुए लोगों को ही नहीं मालूम। वो क्या करते हैं, उनके असासे क्या हैं और वो कौन सा कारोबार करते हैं, ये तमाम तर तफसीलात ऐसी हैं जिनका किसी को मालूम नहीं। तो काबीना इजलास में उन पर एतराज़ सामने आया और वफाकी काबीना के बाज़ वज़रा ने ये मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म के जो मुआविनीन ख़ुसूसी और मुशीरान हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करें, काबीना को अपनी इंफॉर्मेशन फ़राहम करें। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस हवाले से एक हिदायत जारी की कि तमाम मुआविनीन ख़ुसूसी और मुशीरान काबीना सेक्रेटेरिएट में अपने असासों की तफसीलात जमा करवाएं। नाज़रीन, बात यहाँ तक नहीं रुकी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इससे एक कदम और आगे गए और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बड़ा फ़ैसला किया। उन्होंने वज़ारत कानून को एक खसूसी कानून लाने की हिदायत की है। वो खसूसी कानून क्या है, उसकी तफसीलात क्या हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें कवर करेगा, ये मैं आगे जाकर अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ चीनी बहरान से मुतल्लिक बुलाए जाने वाले वफाकी काबीना के खसूसी इजलास में नाज़रीन वफाकी वज़रा ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर भी तनकीद की, बड़े सख्त सवालात किए। कौन कौन से वज़रा ने क्या सवालात किए, इस हवाले से भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को कोरोना से महफूज रखे और जो लोग भी इसका शिकार हैं अल्लाह ताला उन सब को सेहत तंदुरुस्ती दे। और इसके साथ नाज़रीन, जो लाहौर से कराची जाने वाले PIA के तैयारे को हादसा पेश आया, उसमें जो लोग शहीद हुए अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। नाज़रीन, मेरा चैनल यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग टुडे से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अच्छा नाज़रीन, अब बात करते हैं उस कानून की। नाज़रीन, काबीना का इजलास हुआ और काबीना के इजलास में बाज़ वज़रा ने यह एतराज़ किया कि जो वज़ीर आज़म हाउस है, मैं आपको पहले ये बता दूं कि आज जब से ये कोरोना की सिचुएशन है उसमें 3 जगह पर वफाकी वज़रा, मुआविनीन ख़ुसूसी और मुशीरान ये डिवाइड होकर बैठते हैं। उसमें एक कोहसार ब्लॉक में एक जगह मुख्तस की गई है, उसके अलावा काबीना डिवीज़न में एक कॉन्फ्रेंस रूम मुख्तस किया गया है, और उसके अलावा वज़ीर आज़म हाउस में एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए ये तमाम लोग बैठते हैं और काबीना का इजलास उसका इनेकाद किया जाता है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो असूल है उसे मद्देनज़र रखा जा सके। नाज़रीन, कोरोना की सूरत हाल में कई काबीना के इजलास हो चुके हैं, ताहम उसमें देखने में ये आया कि जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पर ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जो काबीना में गैर मुंतखब लोग हैं, यानी कि जो मुआविनीन ख़ुसूसी हैं या मुशीरान हैं, जबकि जो मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं, जो वफाकी वज़ीर हैं, वो या तो कोहसार ब्लॉक में बैठते हैं या काबीना डिवीज़न में बैठते हैं। चंद एक वज़रा वज़ीर आज़म हाउस में भी बैठे होते हैं। ताहम इस पर एक काबीना इजलास में बड़ा एतराज़ सामने आया कि जो गैर मुंतखब लोग हैं वो तो वज़ीर आज़म हाउस में बैठते हैं और जो गैर मुंतखब लोग हैं वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठते हैं, जबकि जो मुंतखब अरकान हैं जो इलेक्शन लड़कर इस काबीना का हिस्सा बने हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठे होते हैं और काबीना इजलास में शरीक होते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि काबीना इजलास में जहाँ पर ये काबीना इजलास जब ये स्टार्ट हुआ तो जब वफाकी वज़रा मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठे हुए थे तो वहाँ पर वीडियो लिंक और इंटरनेट में और लिंक में प्रॉब्लम होने के बायस
ایک بار تو کابینہ کا اجلاس مکمل ہو گیا اور کابینہ کے جو دیگر وزراء تھے جو وزیر اعظم ہاؤس کے علاوہ مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کابینہ میں کیا ہوا. تو اس پر پہلے جو وزیر ہوا بازی ہیں سرور خان، غلام سرور خان، انہوں نے کابینہ میں اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہمیں اس بات پر شدید تحفظات ہیں کہ جو غیر منتخب لوگ ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتے ہیں، جو منتخب لوگ ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس سے باہر کابینہ اجلاس میں شریک ہوتے ہیں. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جو آپ کے معاونین خصوصی ہیں اور جو مشیران ہیں ان کے بارے میں کابینہ کے لوگوں کو ہی نہیں معلوم، وہ نہیں جانتے کہ کابینہ میں کون سے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے اثاثے کیا ہیں، یہ کیا کاروبار کرتے رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں. تو یہ ساری تفصیلات غلام سرور خان نے کہا کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اس پر فواد چودھری جو وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں انہوں نے بھی کامنٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے وہ انصاف اور شفافیت ہے، لہٰذا وزراء نے یہ وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہدایت جاری کریں کہ آپ کے جو معاونین خصوصی اور جو آپ کے مشیران ہیں وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں تاکہ جب حکومت ختم ہو تو پتہ چل سکے کہ انہوں نے اقتدار میں رہ کر کوئی مالی فائدہ تو حاصل نہیں کیا. ناظرین، اس پر وزیر اعظم عمران خان، دیگر وزراء بھی بولے، تاہم وزیر اعظم عمران خان نے ان کی بات سنی اور انہوں نے یہ ہدایت جاری کی کہ تمام وفاقی جو مشیران ہیں اور جو معاونین خصوصی ہیں وہ اپنے اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے اور اس حوالے سے تمام تفصیلات کابینہ ڈویژن میں، کابینہ سیکریٹریٹ میں جمع کروائی جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ وزیر اعظم نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا. وزیر اعظم عمران خان نے وزارت قانون کو ایک قانون لانے کی ہدایت کر دی ہے. وزیر اعظم نے یہ ہدایت کی ہے کہ وزارت قانون مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے ایک قانون اس کا ڈرافٹ تیار کرے تاکہ کسی بھی کابینہ میں بیٹھے ہوئے وزیر، معاون خصوصی یا جو مشیران ہیں ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کابینہ کا حصہ ہوتے ہوئے کوئی کاروبار کر سکیں گے. تو یہ باقاعدہ ایک قانون لانے کی وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت جاری کی ہے. وزارت قانون کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد اس قانون کے ڈرافٹ پر کام کریں اور جلد ہی یہ ڈرافٹ کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے، جس کا متن یہ ہوگا کہ جس کا مقصد یہ ہوگا اس قانون کا کہ جو کابینہ کا حصہ ہوں گے، جو کابینہ یا حکومت کا حصہ ہوں گے، ان کو کسی بھی طرح کا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور باقاعدہ اس کا قانون بنے گا. وہ قانون وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا، اس کو منظور کرایا جائے گا اور اس کے بعد ونس فار اینڈ آل کسی بھی وفاقی وزیر کو، مشیر کو، معاونین خصوصی کو کسی بھی طرح کا کابینہ میں رہتے ہوئے کوئی بھی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یا تو کاروبار کریں گے یا پھر وہ اقتدار کا حصہ ہوں گے، حکومت کا حصہ ہوں گے. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جو مفادات کا ٹکراؤ ہے اس کو کوئی حکومت ایڈریس کر رہی ہے تاکہ ایک ونس فار آل یہ ایک قانون بن جائے کہ یا تو آپ حصہ رہیں گے حکومت کا یا پھر آپ کاروبار کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کاروبار بھی کریں اور ساتھ میں حکومت کا حصہ بھی رہے، پالیسیز کا حصہ بھی رہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور جلد ہی اس پر وزارت قانون کام کر کے وہ قانون کا مسودہ کابینہ کے سامنے پیش کرے گی. اس کے ساتھ ناظرین، چینی بحران کے حوالے سے کل آپ نے بہت سی خبریں سنی، فرانزک ہوا، رپورٹ سامنے آئی، مختلف لوگوں کے نام سامنے آئے. لیکن ناظرین، اس میں پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی اپوزیشن نے اعتراضات کیے. اب اپوزیشن کا اعتراض تو بنتا ہے کیونکہ انہوں نے رپورٹ کے حوالے سے پڑھی یا نہیں پڑھی، انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے. لیکن جب اس رپورٹ پر وفاقی کابینہ کو تفصیلی بریف کیا گیا تو اس میں کچھ پوائنٹس تھے جن پر وفاقی وزراء نے اعتراضات اور تحفظات کا اظہار کیا. ناظرین، اس میں غلام سرور خان وفاقی وزیر ہوا بازی، ایک تو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا اور انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تو ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ 3 ارب کی جو سبسڈی ہے وہ پنجاب حکومت نے کیوں دی. وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے ذمہ دار ہیں، وہ یہ بتائیں کہ یہ سبسڈی انہوں نے کن بنیادوں پر دی، کیوں دی اور اس کا وہ کیا جواز پیش کرتے ہیں. ان سے سوال کیا جانا چاہیے کیونکہ جو رپورٹ
ہمیں جو جس رپورٹ پر بریفنگ دی جا رہی ہے اس میں اس نقطے پر روشنی نہیں ڈالی گئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اگر اس میں کردار تھا تو اس پر انہوں نے کیا عمل کیا. رپورٹ ان کے حوالے سے زیادہ تر جو روشنی ہے اس ان کے کردار پر نہیں ڈال رہی, تو ان پر بھی سوالات اٹھتے ہیں, اور سوال ان سے کیا جانا چاہیے کہ یہ 3 ارب روپے کی سبسڈی انہوں نے کیوں دی. اس کے ساتھ ناظرین مراد سعید انہوں نے بھی وفاقی کابینہ میں ایک سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے سبسڈی لی ان پر تو اعتراضات بھی ہو گئے, تحفظات بھی ہو گئے, ان پر انویسٹیگیشن بھی ہو گئی, اور اب آگے کرمنل پروسیڈنگ بھی چلے گی, لیکن جنہوں نے سبسڈی دی ان پر تفتیش کب ہوگی, ان پر کب یہ چیک کیا جائے گا کہ انہوں نے سبسڈی کیوں دی. تو غالباً ان کا اشارہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی جو اس وقت وفاقی وزیر خزانہ تھے اسد عمر, ان کی جانب تھا. اور وہ پہلے بھی اسد عمر جب وزیر خزانہ تھے تو وہ بارہا مہنگائی کے اوپر اسد عمر کو اب کابینہ اجلاس میں مختلف چیزوں کے ریٹس لے جا کر, اشیاء ضروریہ کے ریٹس لے جا کر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ میں چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ لے جا کر گرل کرتے رہے اسد عمر کو اور سوالات کرتے رہے ہیں. تو جب کل چینی کی رپورٹ وہاں پر لائی گئی اور ان کو بریف کیا گیا تو وہاں پر مراد سعید نے ایک بار پھر یہ کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سبسڈی دی ان کے بارے میں ان کی تفتیش کب ہوگی کہ ان کو یہ سبسڈی دینے کی ضرورت کیوں پڑی اور انہوں نے سبسڈی کیوں دی. تو ناظرین وفاقی کابینہ وزیر اعظم عمران خان نے اس کو اتنا امپاور کیا ہے کہ نہ اپنے ہی کولیگز کی کارکردگی پر وہاں سوالات اٹھائے جاتے ہیں, بلکہ وزیر اعظم سے انہی وفاقی وزراء جن سے انہیں تحفظات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے مختلف مطالبات بھی کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے کہ کوئی بھی حکومت کا بڑا فورم کابینہ وہ جب بیٹھتی ہے تو وہاں پر ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کیا جاتا, بلکہ عوام کی خدمت اور عوام کی فلاح کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ناظرین یہ 2-3 چیزیں تھیں جو ہم نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.